بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تمہارے صبر کرنے پر اللہ بے حساب اور بے حد اجر تم کو عطا کرے گا، اور منہ پھیر لینے پر تم خدا کی اطاعت کرو گے، اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ قرآن۔ اس طرح منہ پھیر لینے پر بھی خدا کا اجر پاؤ گے، اور اس طرح ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ انتقام لینے میں جلدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بے حد غصے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ فوراً انتقام لے گا تو ضرور حد سے بڑھ جائے گا، یعنی مظلوم تھا مگر اب وہ خود ظالم بن جائے گا، اور ظالم پر خدا کی لعنتیں ہیں۔ قرآن۔ برے طریقے سے انتقام لینا، سزا دینا کمینہ ہونے کی دلیل ہے۔ حاکموں کا بدترین عمل انتقام لینا ہوتا ہے۔ غصے کے وقت صبر کرنا انتقام لینے کی طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، جو کسی قصوروار سے انتقام لیتا ہے وہ اپنی فضیلت ضائع کرتا ہے اور آخرت کے عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا جب تم پر ظلم کیا جائے تو تم یہ بات پسند کرو کہ اس کا بدلہ میں خود لوں، کیونکہ میری طرف سے بدلہ لیا جانا زیادہ بہتر اور سخت ہوگا تمہارے بدلہ لیے جانے سے۔ تورات کی آیت بیان امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ نیکی کا برائی سے بدلہ دینا۔ کمینوں کی عادت ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اچھائی کا بدلہ برائی سے دے، اس کی مردانگی اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جو خدا کو واقعی دل سے مانتا ہو کہ خدا ضرور مجھے اتنے سخت عمل اور صبر کا بہت اعلیٰ بدلہ دے گا اور مجھ سے راضی ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو دوسروں کے راز سب کو بتاتا پھرے گا اس کے اپنے گھر والوں کے عیب ظاہر ہوں گے۔ جو بغاوت کے لیے تلوار چلائے گا وہ اسی تلوار سے مارا جائے گا۔ جو اپنے بھائی کے لیے دھوکے فریب کا کنواں کھودے گا وہ خود اس میں گرے گا۔ جو احمقوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ ذلیل ہوگا۔ جو علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ باعزت اور باوقار ہوگا۔ جو برائی کے گندے مقامات پر جائے گا وہ تہمتوں اور بدنامیوں کا شکار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ تم دوسری عورتوں کی عزت بچاؤ، تمہاری اپنی عورتوں کی عزت بچے گی۔ جو تقوی کا درخت کاشت کرے گا اس کو نیک آرزوؤں کا پھل ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ ظلم پر مبنی فیصلے نہ کرو ورنہ تمہارے لیے ظلم پر مبنی فیصلے کیے جائیں گے۔ جس ترازو کے ساتھ تم دوسروں کو تولو گے اسی ترازو سے تم کو تولا جائے گا۔ جس قسم کے فیصلے تم دوسروں کے لیے کرو گے اسی قسم کے فیصلے وہ تمہارے لیے کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تکلیف شرعی۔ خدا نے بندوں کو خود مختار بنا کر فرائض فرض کیے اور اپنی سزاؤں سے ڈرا کر برے کاموں سے روکا ہے، مگر خدا نے آسان تکلیف دی ہے، سخت مشکلات میں نہیں ڈالا ہے، پھر تھوڑی سی تکلیف پر بہت زیادہ اجر دیا ہے۔ خدا کی کوئی نافرمانی اس لیے نہیں کر سکتا
کہ اس نے خدا کو مجبور کر دیا ہے۔ خدا نے پیغمبروں کو تفریحاً نہیں بھیجا اور نہ ہی اس پوری کائنات کو بے مقصد بنایا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو ابدی حقیقتوں کے انکاری کافر ہیں۔ پس ان پر افسوس ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور عذاب جہنم کا انکار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ میری امت سے غلطی، بھول چوک اور زبردستی سے کرائے جانے والے کاموں کی سزا کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ نمبر 1 پاگل جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ نمبر 2 سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے۔ نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک اس کو احتلام نہ آئے، عورتوں کو ماہواری نہ آئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خداوند عالم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب اگر اس نے اچھا کام کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور اگر برا کام کیا تو اس کی سزا وہ خود اٹھائے گا۔ قرآن سورہ انعام 152۔ کلام، بات کرنا۔ انسان پر تعجب ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بولتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ انسان کی 2 فضیلتیں ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 بات کرنا۔ عقل استعمال کر کے وہ خود علم حاصل کرتا ہے اور بولنے کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو علم سکھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا نے سب سے اچھی چیز کیا پیدا کی؟ فرمایا کلام، بات کرنے کی صلاحیت۔ پوچھا گیا خدا نے بدترین چیز کیا پیدا کی؟ فرمایا کلام۔ کلام ہی کے ذریعے لوگوں کے چہرے خوشی سے سرخ سفید ہو جاتے ہیں، اور کلام ہی کے ذریعے منہ کالے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بدنام ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تحفل عقول۔ کبھی انسان ایسی اچھی بات بول دیتا ہے کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی، تو خدا اس سے اتنا راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضامندی کو لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی انسان ایسی بری بات جان کر بول دیتا ہے کہ خدا قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از الترغیب۔ معلوم ہوا کہ ہمیں بولنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ بول دیں کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کے کلام میں ہے۔ بہت سی باتیں تلواروں کی طرح تیز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے زخم لگاتی ہیں، جو تیر سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بیہودہ گندی باتیں کبھی نہ کرو، ورنہ کمینے لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے اور شریف لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ گندی باتوں سے دلوں میں بغض و عداوت، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا جواب بھی برا ہی ملتا ہے۔ جو بری باتیں کرتا ہے اس کو برا بھلا کہنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بری باتیں کرنا کمینوں کی خاص پہچان اور عادت ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔